السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، ان کے کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا کہ کوہنیاں بھی دھلیں، چہرے کا دھونا جسے ہم چہرہ کہتے ہیں وہ ایک کان سے دوسرے کان تک، اور پیشانی میں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ ہے، واضح ہو کہ کان اس میں شامل نہیں ہیں۔ پاؤں دھونا کہ ٹخنے بھی دھل جائیں، اور سر کا مسح ہے، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ہے، چاہے وہ سامنے سے ہو، پیچھے سے ہو، سر کے دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو۔ باقی تمام چیزیں جو وضو میں ہیں وہ وضو کے مستحبات یا سنتیں ہیں۔ دیکھیے، وضو ایک عبادت بھی ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کا ثواب بھی ہے، اور یہ اس صورت میں عبادت بنے گی کہ اس کی نیت کی جائے۔ اگر بغیر نیت کے کسی نے یہ 4 اپنے چیزیں پوری کر لیں کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیے، چہرے کو بھی دھو لیا، پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا اور مسح بھی کر لیا، تو وضو ہو جائے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وضو کی نیت کر لیں، جو کہ محض دل کے ارادے کا نام ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر بسم اللہ پڑھ کے اور مسواک کر لیں۔ جس کو ہم مسواک کہتے ہیں، یہ 2 سنتیں ہیں۔ ایک ہے دانت کو صاف کرنا، چاہے وہ برش سے کریں یا انگلی ہی دانتوں پر اچھی طرح سے پھیر لیں، اور دوسرا ہے اس خاص لکڑی کا استعمال کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسواک کے بعد کلی کیجیے اور ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے اپنے منہ کے اندر کے حصے کو بھی کلی سے آپ صاف کریں، اور ناک کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا ہے، اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور مسح کے ساتھ پھر کانوں کا مسح، اور جسے ہم گدی کہتے ہیں یعنی گردن کا پچھلا حصہ، اس کا مسح بھی ہے۔ جو خلال ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا اور داڑھی کا ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ غسل میں جو تکرار ہے وہ بھی سنت ہے، یعنی 1 سے زائد مرتبہ دھونا، جو کہ میکسیمم 3 مرتبہ ہے۔ جو وضو ہے اس میں ترتیب مستحب ہے، اور وہ اعضاء جو 2 ہیں اس میں دائیں والے عضو کو پہلے دھونا مستحب ہے۔ آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے کے بعد وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر خون نکلے کہ خون بہہ جائے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے اور چاہے تھوڑا بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیپ نکلے اور بہہ جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے منہ بھر کر ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر تھوڑی تھوڑی قے ہو، اتنی مل کے ہو جائے 3 یا 4 مرتبہ کہ وہ منہ بھر قے کے برابر ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کروٹ لے کر سوئیں، تکیہ لے کر، ٹیک لگا کر، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر سونے کی حالت یہ ہے کہ بغیر ٹیک کے قیام ہے، یہ بغیر ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا سجدے یا رکوع کی حالت میں ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کی عقل پر غلبہ آ گیا، جنون طاری ہو گیا، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال اکثر آتا ہے کہ کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ قہقہہ وہ چیز ہے کہ وہ آدمی ہنستا ہے کہ اس کی آواز وہ خود بھی سنتا ہے اور اس کے آس پاس والے بھی سنتے ہیں۔ قہقہے سے نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی ٹوٹتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز کے اندر ہو۔ نماز کے اندر اگر کوئی قہقہہ لگا کر ہنسے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جسے کہتے ہیں ایسا ہنسنا کہ انسان کو خود ہنسی کی آواز سنائی دے لیکن ارد گرد کے لوگوں کو سنائی نہ دے، تو اس ہنسی سے، نماز کے اندر اگر یہ ہنسی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسکراہٹ ہے کہ جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، مسکراہٹ سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض عورتوں کی ہوا خارج ہوتی ہے ان کی شرمگاہ سے، یعنی وجائنا سے، اس صورت میں دیکھا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح رفع حاجت کے لیے جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو میں جو عام غلطیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس کا کچھ حصہ، چہرہ پوری طرح سے نہیں دھلتا، کان کے پاس یا پیشانی یا ٹھوڑی کا حصہ رہ جاتا ہے، اور ٹخنے تھوڑے خشک رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
دین کے تمام عبادات پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔